ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 295 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 295 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ 295 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 295 ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੂਸ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟ 295 ਸੀ ਔਰ 295 ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਸ ਰਜਬ ਨੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਵਾਈ نے آ کے رجب نے کھلیاں کھریاں سنا دیتی ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ کسی بھی مذہب کا مذاق بنا لیا، کبھی کرسچنس کا بنا لیا بھائیوں کا، کبھی کسی مذہب کا بنا لیا، پھر بعد میں آخر معافی مانگ لی ویوز حاصل کر کے۔ اب جی ایک پرفیوم لانچ ہوا ہے 295، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، تو پتہ 295 سی دنیا رسالت کو کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا، کلپ کی وجہ سے میں بھی اس ٹائم رات اٹھا اور ویڈیو بنائی کہ میرے استاد نے بھی، جب آپ کے استاد سکھ اور کافر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ ہی اسی کو فالو کر رہے ہو، ہر مذہب کو بےعزت کری جا رہے ہو، پھر معافی پھر کیا تم نے تنگ کیا جا رہا ہے، تم مائیں بہنوں والے سے آپ آگے چلے گئے اس کام سے نا، مائیں بہنوں والے سے آپ اس سے آگے چلے گئے، تو ٹاپک ہم نے چھوڑ دیا، دکھاؤ بہنیں، نچاؤ بہنیں، بھیجو بہنیں، دوست اٹیچ کراؤ، آپ کی مرضی ہے۔ تو جو لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، انسکرائب کریں، نبی پاک پہلے ہیں، میں ان کی جہاں بھی چلی جائے، میں 100 دفعہ قربان ہو جاؤں تو شاید کو کام ہوگا، اور زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت مذاق بن گیا ہمارا، اب نہیں بنے دوں گا۔ میں یہاں بیٹھ کے میں 2 یا 3 دفعہ لائیو بیٹھا ہوں، جب یہ مسئلہ ہوا انڈیا سکھ نے، ایک نے، باقی سکھ نے نہیں، اس نے ابھی تو خالی باتیں کر رہے ہیں، کیا تو اس نے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے تو فزیکلی پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا نا، یہاں بیٹھ کے انڈیا میں، ایک نہیں 2-4 ملکوں میں، میں فلسطین کے لوگوں کو ملوں، میں صرف ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں مالی طور پہ بھی، اور ویسے بھی اشارہ آپ سمجھ گئے میں ان کے ساتھ وہ ساتھ دے رہا ہوں، ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس فتنے کو قانونی طور پہ روکیں، قانونی جنگ لڑیں اس کے ساتھ۔ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اس کو انسکرائب کریں، اس کو انفالو کریں، کیوں کہ یار آپ ایسے بندے کو فالو کریں تو آپ کو جو ہمارا معاشرہ خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے انڈیا کی 5-6 دفعہ دھرتی ان کی زمین ہلا سکتا ہوں تو یہ تو میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں قانون کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لینا چاہتا۔ اس نے کہا ہے کہ میرا استاد بھی کہتا تھا میں 295 سی اے میرے پہ بھی لگ گیا ہے۔ رجب بٹ اس تو پہلا آلریڈی معافی مانگ چکے قرآن پاک تے ہاتھ رکھ کے، اس کے ہے کہ میری کوئی نیت نہیں سی ایسی کہ کسی مسلمان بھائی دا کوئی دل دکھے، تے یعنی کہ میں اس پرفیوم نو ڈسکنیکٹ بھی کر رہا، یعنی کہ ڈسکنٹینیو بھی کر رہا، پرفیوم نو بند کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے جی رجب۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295 اے 295 سی کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295 اے یا 295 سی جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ کیا ہوا کہ کسی بھی مذہب کا مذاق بنا لیا، کبھی کرسچنس کا بنا لیا بھائیوں کا، کبھی کسی مذہب کا بنا لیا، پھر بعد میں آخر معافی مانگ لی ویوز حاصل کر کے۔ اب جی ایک پرفیوم لانچ ہوا ہے 295، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، تو پتہ 295 سی دنیا رسالت کو کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا، کلپ کی وجہ سے میں بھی اس ٹائم رات اٹھا اور ویڈیو بنائی کہ میرے استاد نے بھی، جب آپ کے استاد سکھ اور کافر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ ہی اسی کو فالو کر رہے ہو، ہر مذہب کو بےعزت کری جا رہے ہو، پھر معافی پھر کیا تم نے تنگ کیا جا رہا ہے، تم مائیں بہنوں والے سے آپ آگے چلے گئے اس کام سے نا، مائیں بہنوں والے سے آپ اس سے آگے چلے گئے، تو ٹاپک ہم نے چھوڑ دیا، دکھاؤ بہنیں، نچاؤ بہنیں، بھیجو بہنیں، دوست اٹیچ کراؤ، آپ کی مرضی ہے۔ تو جو لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، انسکرائب کریں،
نبی پاک پہلے ہیں، میں ان کے جہاں بھی چلی جائے، میں 100 دفعہ قربان ہو جاؤں تو شاید کو کام ہوگا. اور زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت مذاق بن گیا ہمارا، اب نہیں بننے دوں گا. میں یہاں بیٹھ کے میں 2 یا 3 دفعہ لائیو بیٹھا ہوں. جب یہ مسئلہ ہوا انڈیا سیکھنے، ایک نے باقی سیکھنے نہیں، اس نے ابھی تو خالی باتیں کر رہے ہیں، کیا تو اس نے کچھ نہیں ہے. تو ہم نے تو فزیکلی پریکٹیکلی کام کر کے دکھایا نا یہاں بیٹھ کے انڈیا میں، ایک نہیں 2-4 ملکوں میں. میں فلسطین کے لوگوں کو ملوں، میں صرف ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں مالی طور پہ بھی، اور ویسے بھی اشارہ آپ سمجھ گئے میں ان کے ساتھ اور ساتھ دے رہا ہوں، ملاقات بھی ہوئی ہے. تو میں اپنے علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس فتنے کو قانونی طور پہ روکیں، قانونی جنگ لڑے اس کے ساتھ. لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اس کو انسکرائب کریں، اس کو انفالو کریں. کیوں کہ یار آپ ایسے بندے کو فالو کریں تو آپ کو جو ہمارا معاشرہ خراب کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے انڈیا کی 5-6 دفعہ دھرتی ان کی زمین ہلا سکتا ہوں تو یہ تو میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں قانون کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لینا چاہتا. اس نے کہا کہ میرا استاد بھی کہتا تھا میں 295 CA میرے پہ بھی لگ گیا ہے.